بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ بھائی واہ، آج تو بڑے پیارے پیارے بچے میرے سامنے موجود ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب میں سے کس کس نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہے؟ ارے واہ بھائی، سب نے دیکھا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایک ایسے نبی کا معجزہ سنانا ہے کہ جن کے معجزے سے ایک پہاڑ کے اندر سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اونٹنی نکلی تھی۔ ایک نبی کے معجزے سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی تھی، اور اس نبی کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ حجر نامی بستی میں قوم سمود بسا کرتی تھی۔ کون بسا کرتی تھی؟ قوم سمود بسا کرتی تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت ساری نعمتیں ان لوگوں کے پاس تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے پاس ایک نعمت یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ کیا تھے؟ طاقتور، بہت زیادہ پہلوان ہوا کرتے تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پہاڑ کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ کیا بنا لیا کرتے تھے؟ ہاں، پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا پیارے بچوں کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی تھی تو اب یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی اور زیادہ عبادت کرتے، تاکہ اللہ ان کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا، اللہ ان کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا۔ لیکن یہ لوگ بدقسمتی کے ساتھ پچھلی قوموں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے جھوٹے خدا بنا لیے، اپنے ہی ہاتھوں سے خدا بناتے، پھر اسی کی عبادت کرتے۔ جب ان کی گمراہی بہت زیادہ بڑھ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان آئے تو آپ نے ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی، کہا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پچھلی قوموں کی طرح تمہارے پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ اچھا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو نیکی کی دعوت دی نا، تو ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ کیا اڑایا؟ ہاں، مذاق اڑایا، اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اسی لیے تو آپ یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یا کہتے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا، اسی لیے آپ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے صبر سے کام لیا اور برابر نیکی کی دعوت دیتے رہے، برابر نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے آپ کی اس نیکی کی دعوت کو لبیک کہہ کر اللہ کے دین کو قبول کر لیا، لیکن جو بہت سارے لوگ تھے نا، اکثر آپ کی جو قوم تھی وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اب ان لوگوں نے میٹنگ کال کی، اور جناب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی ایسا کام بتاتے ہیں کہ جو یہ کر نہ سکیں۔ جب یہ کر نہیں سکیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ تو کر نہیں سکتے، آپ تو جھوٹ بولا ہے آپ نے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے آپ کو یہ کام کہا تو اب تو یہ کام نہیں ہوا۔ اس طریقے سے ہم ان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، اور جب جھوٹا ثابت کر دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ شیطان نے یہ بات ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اچھا، یہ لوگ یہ مطالبہ لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر میں نے تمہیں کوئی نشانی بتا بھی دی تو تم لوگ میری بات کو مانو گے نہیں، اس نشانی کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اور اگر پھر تم لوگوں نے میری نشانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بات نہیں مانی، اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ مگر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمیں اللہ کی نشانی دکھائیں، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟
اچھا پھر ایک بار یہ پھر سوچنے لگ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کوئی ایسا مشکل کام بتاتے ہیں کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کر نہ پائیں۔ ایک سردار کہنے لگا کہ اے صالح، وہ سامنے جو وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، وہاں پر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، وہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو عام اونٹنی جیسی نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ بڑی ہو، بہت زیادہ موٹی ہو، اور اس کے بال جو ہیں وہ اونٹ جیسے بال نہ ہو، بلکہ اس کے جسم پر اون ہو، جیسے شپ کے جسم پر ہوتی ہے نا، اس کے جسم پر اون ہو، اس طریقے کی موٹی توزی بڑی اونٹنی نکالیں، اور یہ اونٹنی جب آپ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بچہ بھی عطا فرمائے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی بلند کیا اور دعا کی تو پہاڑ، سامنے والا جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ ہلنے لگا، اور جیسے ہی وہ پہاڑ پھٹا اس پہاڑ سے ایک موٹی تازی اونٹنی آہستہ 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 چلتی ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کے قریب آ گئی، اس مجمع کے قریب آ گئی، اور جب وہ قریب آئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے جسم پر اون ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ بھی عطا فرمایا، اور وہ جو بچہ تھا نا وہ بھی عام اونٹ کے بچے کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اتنا ہی بڑا، موٹا، تازہ اور بہت زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خبردار اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، کوئی اس کو مارنا پیٹنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہو۔ اب ایک اور حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اے صالح، اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ ایک دن کنویں میں سے پانی اونٹنی پیے گی، اور ایک دن تمہاری قوم کے لوگ پانی پئیں اور تمہارے جانور وغیرہ پانی پئیں۔ اب یہ کوئی عام اونٹنی تو تھی نہیں، بہت زیادہ لمبی چوڑی، جس طریقے سے ان لوگوں نے کہا تھا اللہ نے ایسا ہی اس اونٹنی کو بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا وہ تو عام اونٹنیوں سے بہت زیادہ لمبی، بہت زیادہ چوڑی، بہت زیادہ موٹی تھی، بہت زیادہ فربا تھی۔ اب جناب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے صالح، اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور اس کا بچہ پانی پیے گا، اور ایک دن تمہاری قوم کے لوگ پانی پئیں گے اور تمہارے سارے جانور پانی پئیں گے۔ اب جناب یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیتا، جیسے ہی وہ جا کر اس پانی کے حوض میں یا کنویں کے اندر اپنا منہ داخل کرتا اور پانی پینا شروع کرتا اور منہ اٹھاتا تو کنویں کے اندر سے سارا پانی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ پی جاتے، سارا پانی پی جاتے۔ اچھا دوسرے دن اب قوم کے وہ سارے لوگ اس پانی کو استعمال کرتے، ان کے جانور استعمال کرتے۔ اسی طریقے سے جب یہ اونٹنی جنگلوں میں چرنے کے لیے جاتی تھی نا تو ان کے جانور، چونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی، ان کے جانور جب اونٹنی کو دیکھتے تو وہ بھاگ جاتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کر۔ اب کیا ہوا کہ ان کے جانور کمزور ہونا شروع ہو گئے، چونکہ پانی کم ہو گیا نا، پانی بھی ملنا کم ہو گیا، غذا بھی ملنا کم ہو گئی، اب ان کے جانور کمزور ہونا شروع ہو گئے، ان لوگوں کو بھی پانی کی قلت ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ٹائم تک تو ایسا چلتا رہا، لیکن بالآخر چیمگویا شروع ہو گئی، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، ایک دوسروں کو خسر پسر کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا کہ ایک دن اونٹ پانی پیے گا، ایک دن ہم پانی پئیں، ہمارے تو جانور بھی پیاسے رہتے ہیں، ہمارے تو جانور بھی دودھ نہیں دیتے۔ اچھا وہ جو اونٹنی تھی نا وہ پانی زیادہ پیتی تھی، کھانا زیادہ کھاتی تھی، بڑی تھی نا، دودھ بھی بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتی تھی؟ ہاں بہت زیادہ دودھ دیا کرتی تھی، اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ ان کی قوم کے سارے لوگ وہ دودھ پی لیتے تھے، بلکہ ان کے برتن بھی بھر جاتے تھے، اتنا زیادہ دودھ دیا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک واپس سے میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ کب تک چلتا رہے گا جناب، ہمارے تو جانور مرے جا رہے ہیں، ہمارے تو جانور بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا۔ اب لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کس طریقے سے اس معاملے کا حل نکالا جائے اور اس معاملے سے جان چھڑائی جائے۔ بالآخر طے یہ پایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کروا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ طے پا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قتل کون کرے گا، اتنی بڑی اونٹنی ہے، اس کو کون قتل کرے گا، کس طریقے سے قتل کروایا جائے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے اور اس کو راستے میں سے ہٹانا ہے۔
جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا اور پتہ لگا تو آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا اور ہرگز ہرگز اس کو ہلاک نہیں کرنا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتائی تو یہ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا تو عذاب نازل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ کچھ لوگ ڈرنے لگے۔ ایک سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب نازل ہو، کیونکہ خود حضرت صالح اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، وہ بھی تو ہمارے درمیان ہیں، اگر ہم پر عذاب آیا تو ان لوگوں پر بھی آ جائے گا۔ اب گویا ان لوگوں نے ارادہ مضبوط کر لیا کہ ہم نے اس اونٹنی کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس اونٹنی کو قتل کس کے ذریعے کروایا جائے، کون اس کو قتل کرے گا؟ ان لوگوں کے درمیان ایک شخص تھا جس کا نام تھا قدار بن سالف۔ یہ قدار بن سالف کون تھا؟ یہ قدار بن سالف جو ہے نا بیٹا، بدماشوں کا ایک گروپ تھا، اس کا یہ ہیڈ تھا، ان کا یہ بڑا تھا۔ اب جو سردار تھے ان لوگوں نے اس کو بلایا اور اس کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کا قتل کر دو گے تو ہم تمہیں بہت سارا خزانہ دیں گے، بہت سارا مال دیں گے، بہت ساری دولت دیں گے۔ اس طریقے سے اس کو بہت ساری لالچ دی گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ میں اس اونٹنی کا قتل کروں گا۔ اب جناب اونٹنی کے قتل کرنے کا یہ منصوبہ دے دیا گیا قدار بن سالف کو۔ قدار بن سالف اپنے لوگوں کے ساتھ اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے یہ اونٹنی پانی پی کر واپس لوٹا کرتی تھی، اور ایک شخص تیر لے کر بیٹھ گیا، کچھ لوگ تلوار لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور سارے لوگ انتظار کرنے لگے کہ کب یہاں سے اونٹنی گزرے گی اور ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اچھا، جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی نا اور دیکھا کہ سامنے سے اونٹنی آ رہی ہے، تو جو تیر لے کر بیٹھا تھا اس نے نشانہ لیا اور زور سے ایک تیر کھینچ کر اس اونٹنی کے پیر پر مارا۔ جیسے ہی وہ تیر اونٹنی کے پیر پر لگا، وہ اونٹنی زمین پر آ گئی اور اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ اب قدار بن سالف اپنی تلوار اٹھائی اس نے، اور اس بدبخت نے اس کے سارے پاؤں کو کاٹ دیا۔ کیا کیا؟ اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پہلے اگلے پاؤں کو کاٹا، پھر پچھلے پاؤں کو کاٹا۔ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ اب اونٹنی تو بالکل زخمی ہو گئی ہے تو ان کو بھی ہمت بڑھ گئی، وہ لوگ بھی اپنی اپنی تلوار لے کر اس اونٹنی کے پاس گئے اور اس اونٹنی کے ٹکڑے 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 کر دیے۔ اونٹنی کے بچے نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر اسی پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، اور اوپر چڑھ کر اس نے زوردار آواز نکالی، 3 بار زور زور کی آواز نکالی اور 3 بار چیخا۔ اس کے بعد ان پہاڑوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پیارے بچوں، اب جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، تو آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ ہاں، 3 دن اپنے گھروں میں آرام سے گزار لو اور اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اچھا، یہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیسے عذاب آئے گا، کون سا عذاب آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، لے آؤ جو عذاب آ سکتا ہے، ہم تو کب سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب لا سکتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلا دن گزرے گا تو تمہارے چہرے یلو ہو جائیں گے، اور دوسرا دن گزرے گا تو تمہارے چہرے ریڈ ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے بلیک ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن گزرا، ان سب کے چہرے یلو ہو گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو دوسرے دن ان کے چہرے ریڈ ہو گئے، سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا تو سارے کے سارے سب کے چہرے بلیک ہو گئے۔ اب جناب یہ چوتھے دن کا انتظار کرنے لگے کہ اب تو ہم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ چوتھے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک دم زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو آسمان سے ایک چنگار سنائی دی، ایک خطرناک آواز سنائی دی، اور جیسے ہی خطرناک آواز سنائی دی نا پیارے بچوں، اس آواز کو سن کر ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ صرف کانوں کے پردے نہیں بلکہ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے جگر بھی پھٹ گئے، اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ لیکن جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اس عذاب سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑانے سے اور اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے اور اللہ کے نبی کے معجزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر کیسا شدید اور دردناک عذاب آیا کہ ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے،
ان کے دل اندر سے پھٹ گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے کفار ہلاک و برباد ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبیوں کا ادب کرنا چاہیے اور اللہ کی مقدس چیزوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا۔